السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارا 4 شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے پارا 3 سے یاد رکھنے کی کچھ باتیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے، لہٰذا خرچ کرتے ہوئے 3 کاموں سے بچنا چاہیے: احسان جتانے سے، دکھ دینے سے اور دکھاوا کرنے سے۔ مومن بندوں کو تعلیم دی گئی کہ جب وہ خرچ کا لین دین کریں تو اسے لکھ لیا کریں تاکہ کسی بھی مشکل سے بچ سکیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات معراج کی رات عرش کے خزانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں۔ جو شخص ان 2 آیات کو رات میں پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی اور یہ قبولیت دعا کا ذریعہ بھی ہیں۔ چوتھا پارا 4 کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 92 سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 92 ہے: لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم اس وقت تک اصل نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس محبت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، یعنی حقیقی نیکی اور تقوی اس کے حصے میں آتا ہے جو اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، یا اس کا کوئی صلاحیتیں ہو، یا اسکل ہو، یا علم ہو۔ تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، سب اللہ کے علم میں ہے، اس لیے معمولی چیز کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھی شرم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دینا ہے، لہٰذا دکھاوا کر کے اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی پسندیدہ چیزیں کون کون سی ہیں جن کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے؟ انسان کی جان جو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، انسان کا مال، انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنا آرام، اپنی نیند چھوڑ کے اللہ کی خاطر نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ رمضان میں ہم یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے خوشی سے قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح مشغولیات میں سے وقت نکال کر دین کی تعلیم سیکھنا سکھانا، اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں، لہٰذا انہیں دوسروں کے لیے پسند کرنا، ان سب چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ آگے آیت میں خانہ کعبہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے بارے میں آیت 96 میں آتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر یعنی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ عام مساجد کے مقابلے میں یہاں کی نماز کا اجر 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بھی ہیں، وہ یہاں مقام ابراہیم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ اس گھر کا حج ادا کرے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، کس پر؟ عاقل بالغ صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر۔ آگے آیت 102 میں تقوی کا ذکر آ رہا ہے: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ فتنوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کریں، اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہیں کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر انسان کا دل بھی اس طرح ڈول جاتا ہے اور وہ اچھے کام کرتے کرتے، اللہ کی محبت کے کام کرتے کرتے ان راستوں سے بھٹک بھی جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ راستہ یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔
ہمیں اس بات کی بھی حرص رکھنی چاہیے کہ ہماری موت اسلام کی حالت میں ہو۔ آگے آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑ لو، اکٹھے قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اکٹھے اس پر عمل کرو، اجتماعی زندگی بسر کرو، کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، جیسے ایک درخت اکیلا ہوتا ہے تو وہ آندھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ گر جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنا اور اللہ کے نام پہ اکٹھے ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف اکٹھے ہو کر عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف تفرقہ بازی سے روکا جا رہا ہے۔ آگے آیت 104 میں بتایا گیا ہے کہ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایسے گروپس ہونے چاہیے کہ جن کا کام ہی یہی ہو کہ وہ لوگوں کو خیر و بھلائی کی دعوت دیں۔ خیر کیا ہے؟ قرآن خیر ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا خیر ہے، جس چیز کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ سب خیر ہے۔ خیر مال خرچ کرنے کو بھی کہتے ہیں، خیر دین پھیلانے کو بھی کہتے ہیں، نیکی جو بھی نیکی کے کام ہیں ان سب کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ آگے آیت نمبر 106 اور 107 میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ان کے چہروں پر ہی ہوگا، وہ دین حق پر قائم اور ثابت رہیں۔ ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، اس دن وہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس دن کافر لوگوں کے چہرے کالے سیاہ ہو رہے ہوں گے اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 110 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت کہا گیا۔ آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مسلمانوں، اس وقت تم ہی بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے لا کھڑا کیا گیا ہے۔ تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ نیکی کی طرف وہ بلاتا ہے جو خود بھی نیکی پر عمل کر رہا ہو، جس کو نیکی کا شوق بھی ہو، جسے نیکی سے محبت بھی ہو۔ جو چیز آپ کو خود پسند نہیں، آپ دوسروں کو اس کی طرف دعوت نہیں دے سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے عمل کی بھی کوشش کریں اور پھر اس کے اوپر دوسروں کو دعوت بھی دیں۔ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، برائیوں سے روکیں۔ اس کام میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ سب مل کر اللہ کے دین کو آگے بڑھا سکیں۔ آگے آیت نمبر 121 سے 180 تک جنگ احد کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کو جنگ بدر میں مسلمانوں سے شکست ہو چکی تھی۔ قریش مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک سال بعد کفار اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے مکہ سے 3,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے مدینے سے باہر احد کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں کافروں کی تعداد 3,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 1,000 تھی۔ مسلمانوں کے لشکر میں عبداللہ ابن ابی منافق ایک مقام پر پہنچ کر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کے لشکر سے علیحدہ ہو گیا، یعنی اب 700 مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ جنگ میں مسلمانوں کی مورچہ بندی کی گئی۔ ایک درہ یعنی پہاڑی ایسی تھی جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا تھا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ وہ دشمن کو اس طرف سے آنے نہ دیں۔ شروع میں مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی ملی، کافر ناکام ہونے لگے۔ اسی موقع پر جس پہاڑی یعنی درے پر 50 تیر انداز تھے، اس میں کچھ ساتھیوں نے اپنے امیر کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ درہ خالی کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے تو انہوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت کی طرف لپکے۔ کافروں نے درے کو خالی دیکھا تو اس راستے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ کرام جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کئی صحابہ زخمی ہوئے۔
مال کی محبت کی وجہ سے مسلمانوں کو ناکامی ہوئی۔ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کی لالچ سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ انہوں نے نظم کی بھی خلاف ورزی کی۔ آگے آیت نمبر 134 میں ان متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جن جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ وہ خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ غصے کے دوران خود کو قابو میں رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر معاف کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا گناہ کی وجہ سے وہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے یاد کرتے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ جب اپنی غلطی کا علم ہو جائے تو اس پر اڑے نہیں رہتے بلکہ اعتراف کر کے اصلاح کر لیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور انہیں ان کے اعمال کے بدلے جنت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آگے آیت 139 میں غزوہ احد کا ہی بیان ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غمزدہ ہونا، اور اگر فی الواقع تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اہل ایمان کو رہنمائی دی گئی ہے کہ احد کی وقتی شکست سے ہمت نہیں ہارو۔ احد میں تمہارے 70 ساتھی شہید ہوئے تو بدر کی جنگ میں کافروں کے بھی 70 آدمی مارے گئے۔ قوموں پر کامیابیاں اور ناکامیوں کے دور آتے رہتے ہیں۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت بغیر مشکلات اور قربانیوں کے مل جائے گی؟ آیت نمبر 142 میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اللہ آزمائشوں کے ذریعے ظاہر کرے گا کہ کون اللہ کی راہ میں ڈٹ کر جہاد کرنے والے ہیں اور کون صرف بھلے وقتوں کے ساتھی ہیں۔ 70 ساتھیوں کی شہادت پر غمگین نہیں ہو، شہادت ایک سعادت ہے۔ آگے آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے۔ آیت نمبر 145 میں آتا ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ آگے آیت 155 میں ہے کہ شیطان نے بعض مومنوں کو میدان احد میں پھسلا دیا تھا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ آگے آیت نمبر 169 اور 170 میں شہداء کے لیے انعامات کا ذکر ہے۔ آگے آیت نمبر 180 میں بخل اور کنجوسی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بخل کرنا انسان کے حق میں خیر نہیں بلکہ شر ہے۔ آیت نمبر 180 میں ہے، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال اور دولت عطا کی ہے پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا طوق بن جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ آگے آیت 185 میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کو مرنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی موت آسان ہو، شہادت کی موت ہو، حالت اسلام کی حالت میں ہمیں موت آئے اور موت کے وقت اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ آگے سورہ آل عمران کی آخری آیات آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 191 سے 194 تک اہل ایمان یہ دعائیں پڑھتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
انک لا تخلف المیعاد۔ اب سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ النساء، یہ سورہ عورتوں کے بارے میں ہے۔ اس میں معاشرت کے احکامات ہیں۔ یہ وہ واحد سورہ ہے جس میں وراثت کے احکامات ہیں۔ آیت نمبر 4 میں عورتوں کے حق مہر کا بیان ہے۔ آگے آیت نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ وراثت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی حق ہے۔ اسلام نے عورتوں کو وراثت میں حقوق دیے۔ دور جاہلیت میں یہ حقوق نہیں تھے۔ آیت نمبر 10 میں یتیموں کے مال کھانے پر وعید ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں توبہ کے بارے میں خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ کن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور کن لوگوں کی نہیں کرتا، ان آیات کا ترجمہ سنیں۔ ترجمہ: اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت جب آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں، مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اچھے خاتمے کا سوال کرتی ہوں۔ آیت نمبر 23 میں ان عورتوں کا بتایا گیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ کل پارہ نمبر 5 کا آغاز اسی سلسلے سے ہوگا۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے اور ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔